الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، جملہ تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے جس نے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے سورۃ المنافقون کے دوسرے رکوع کی روشنی میں فکر آخرت۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، عاقبت کی فکر کرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، کیونکہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، اور کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 28 سورۃ المنافقون کے دوسرے رکوع کی آیت نمبر 9، آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ پورا رکوع ہے اور یہ 3 آیات پر مشتمل ہے، چھوٹا رکوع ہے۔ سب سے پہلے ان آیات بینات کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اے ایمان والو، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو بھی ایسا کرے گا ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 9، آیت نمبر 10، اور اے مسلمانوں، تم اس سے پہلے اپنے مال میں سے کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر لو کہ تمہیں موت آ جائے، پھر کوئی تم میں سے یہ کہنے لگے اے میرے پروردگار، تو نے تھوڑی سی اور مہلت مجھے کیوں نہ دی تاکہ میں صدقہ و خیرات کر لیتا اور میں تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جاتا۔ آیت نمبر 11 کا ترجمہ، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز کسی کو بھی مہلت نہیں دے گا جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ برادران اسلام، یہ پورا رکوع جو 3 آیات پر مشتمل ہے آپ نے سماعت کر لیا اور اس کا ترجمہ بھی سن لیا۔ اب اس کی مختصر تفسیر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ بھائیوں کو اور تمام مسلمانوں کو فکر آخرت کا جذبہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد کہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کر دے، یعنی مال کی محبت میں اتنے آگے نہ نکل جانا
کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ اور اپنی اولاد کی محبت میں اس قدر آگے نہ نکل جانا کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاؤ، اللہ کی یاد کو بھول جاؤ، ذکر الہی کرنے سے غافل ہو جاؤ۔ ایسا کبھی نہ کرنا۔ مال سے محبت رکھنا جائز ہے، اولاد سے محبت رکھنا جائز ہے، لیکن اس کی ایک باؤنڈری ہے، اس کی ایک حد ہے اور سرحد ہے، اور وہ حد کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونے پائے۔ اس سے پہلے پہلے آپ مال سے محبت رکھ سکتے ہو اور اولاد سے بھی محبت رکھ سکتے ہو، لیکن جہاں ہمارا مال اور ہماری اولاد ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کرنے لگے، اللہ کی یاد سے دور کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمیں غفلت میں ڈال دے، وہاں اس کی باؤنڈری آ گئی ہے، اب یہاں رک جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ہماری یاد سے غافل ہونے کے باوجود نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ اموال نے ہماری یاد سے غافل کر دیا اور اولاد کی محبت نے ہماری یاد سے دور کر دیا، اس کے باوجود وہ آدمی مال کی محبت میں بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اولاد کی محبت میں حدیں کراس کرتا چلا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پسے پش ڈال رہا ہے، حلال و حرام کا بھی خیال نہیں کر رہا۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو بھی ایسا کرے گا یہی لوگ پھر نقصان اٹھانے والے ہیں، جو ایسا کریں گے، مال کی محبت میں اللہ کو بھولیں گے، اولاد کی محبت میں اللہ تعالیٰ کو بھولیں گے، وہ پھر اپنے خود ذمہ دار ہیں۔ پھر نہ کہنا کہ پتہ نہیں چلا، خبر نہیں ہوئی، اطلاع نہیں ملی، کسی نے بتایا نہیں، کسی نے توجہ نہ دلائی۔ میں نے قرآن میں تمہیں آگاہ کر دیا ہے، میں نے قرآن پاک میں تمہیں توجہ دلا دی ہے، میں نے اپنے کلام کے اندر تمہیں دو ٹوک اپنا پیغام سنا دیا ہے، لہذا اب ہر بندہ اپنے نفع نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ جو گھاٹے میں جائے گا اللہ کی ناراضگی مول لے گا، رسول پاک کی ناراضگی مول لے گا اور جہنم میں جانے کا باعث بنے گا، تو ایسا بندہ اب خود اپنے نقصان کا ذمہ دار ہوگا۔ اس نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے کہ مال کی محبت میں اور اولاد کی محبت میں اتنا آگے نکل گیا، اللہ کو ہی بھول گیا، جس اللہ نے پیدا کیا تھا، جس اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، پکڑنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پاؤں، خون بنانے کے لیے جگر اور سوچنے سمجھنے کے لیے دل و دماغ دیا تھا، اسی اللہ کو بھول گیا، اللہ سے بھی زیادہ اپنے مال سے محبت کرنے لگا اور مال کے حقوق ادا نہیں کرتا یا حرام مال کماتا ہے، اور اولاد کی محبت میں اتنا آگے نکل گیا کہ حلال حرام کا کوئی خیال نہیں، بس اولاد کو راضی رکھنا ہے، کیا حرام کھلانا پڑے۔ فرمایا ایسا بندہ اپنے معاملات کا خود ذمہ دار ہوگا، کل قیامت کے دن یہ شکوہ نہ کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو گیا، چونکہ ہم نے آگاہ کر دیا تھا، یہ باز نہیں آیا، اس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو نقصان میں دھکیلا اور اپنے کیے کا کوئی علاج نہیں۔ ہاں اگر اللہ مہربان ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اے مسلمانوں، تم اس سے پہلے پہلے یعنی موت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے مال کا کچھ حصہ، سارا نہیں، اللہ کو پتہ ہے سارا خرچ کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا اور یہ پریشان ہو جائیں گے کہ سارا ہی اللہ کے راستے میں دے دے، مجھے تو صفر سے پھر کمانا پڑے گا، اولاد کدھر جائے گی، میرے خرچے کدھر جائیں گے، میرے معاملات کیسے چلیں گے۔ اللہ کو پتہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے مال کا کچھ حصہ، سارا مال کوئی بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اور بھیک مانگنے لگے یا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اتنا خرچ کرنا ہے کہ جس سے گھر بھی چلتا رہے اور اپنے اور اپنی فیملی کے معاملات بھی چلتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام کیفیات سے واقف ہے۔ فرمایا اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، اور موت اچانک آئے گی، تمہیں بتا کر نہیں آئے گی۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے جو ٹل نہیں سکتا، آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ موت آئے گی، وقت مقررہ پر جان دینی پڑے گی، مرنا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا،
اور اپنے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر لو۔ ہم تمہیں بتا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تم میں سے کوئی بندہ یہ باتیں کرنے لگے۔ 3 باتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ تم میں سے کوئی بندہ کہنے لگے فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے میرے پروردگار چند دن مہلت اور دے دیتا، تھوڑا سا ٹائم اور دے دیتا تاکہ میں کچھ حاصل کر سکتا، تھوڑی سی مہلت اور دے دیتا۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ مہلت نہیں ملے گی۔ جب وقت مقررہ آ گیا، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت آئے گی نہ ایک گھڑی آگے ہوگی اور نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگی۔ بڑے بڑے ڈاکٹر جواب دے جائیں گے، تمہاری دوائیاں کام کرنا چھوڑ جائیں گی، کوئی ٹیبلٹ، کوئی انجیکشن، کوئی علاج، کوئی MBBS ڈاکٹر، کوئی دم، کوئی درود، کوئی تعویذ، کوئی گنڈا تمہیں بچا نہیں سکے گا۔ جب موت آئے گی مرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کا آرڈر ہو گیا ہے۔ اب ڈاکٹروں کا کام ختم اور اب تعویذ گنڈے کا، دم درود کا کام ختم، تمہاری موت آ گئی، اب کوئی کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ جب تک موت نہیں آئی تھی دوائیوں سے بھی شفا مل جاتی ہے، تمہیں میرے نام کا دم درود کرنے سے بھی شفا مل جاتی تھی، لیکن جب وقت مقررہ آ گیا اب موت آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ ساری دنیا بھی جمع ہو جائے تو چند لمحوں کے لیے تمہیں زندہ نہیں رکھ سکتی۔ اس لیے اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ، پھر کہیں تم یہ نہ کہتے رہ جانا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میرے پروردگار مجھے تھوڑا سا ٹائم اور مل جاتا، تھوڑا سا وقت اور مل جاتا تو میں خوب صدقہ و خیرات کرتا، میں بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتا اور تیرے دیے ہوئے مال کو تیرے راستے میں خرچ کر دیتا، تھوڑا سا ٹائم تو دے دیتا۔ اللہ فرمائے گا میں نے تو بڑا ٹائم دیا تھا تمہیں، تو میں نے اتنی لمبی عمر دی تھی، اس میں تم نے یہ کام نہیں کیا، اب ٹائم مانگتا ہے، اب وقت ختم ہو چکا ہے۔ فَأَصَّدَّقَ، یا اللہ تھوڑا سا ٹائم دے دیتا تاکہ میں صدقہ و خیرات کر لیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جاتا۔ اب بندہ کہہ رہا ہے جب موت آ گئی، جب ہر چیز سے مایوسی ہو گئی، اب اللہ ہی اللہ ہے، اللہ پر بھروسہ رہ گیا، سب پیچھے ہٹ گئے، اپنے بیگانے سب چھوڑ گئے، اب بندہ ہے یا بندے کی موت ہے یا اللہ تعالیٰ کا آرڈر اور حکم ہے۔ اللہ فرمائے گا تم اس طرح کی باتیں پھر سوچو گے، کہو گے، لیکن پھر موقع نہیں ملے گا۔ اب صحت مند ہو، تندرست ہو، مہلت ملی ہوئی ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو، سیدھے راستے پر آ جاؤ اور اپنی آخرت کی تیاری کرو اور اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اپنے مال کو نیک کاموں میں خرچ کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام آج مسلمانوں کے لیے بنا ہوا ہے۔ اپنے مال کو نیک کاموں میں خرچ کرنا اور اپنے مال کو شیطانی کاموں میں خرچ کرنا مسلمانوں کے لیے سب سے آسان مسئلہ بنا ہوا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر دیکھ لیں، دیگر خرافات کے موقع پر آپ دیکھ لیں، یعنی وہ تقریبات تو ٹھیک ہوتی ہیں لیکن جو خرافات کی جاتی ہے، مال لٹایا جاتا ہے، پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، اور جب اللہ کے راستے میں دینے کی باری آتی ہے تو کوشش کرتے ہیں سب سے چھوٹا نوٹ خرچ کرنا پڑے، کم سے کم دینا پڑے، اور جب اپنی شہوات خواہشات کو پورا کرنے کی باری آتی ہے پھر کوئی پرواہ نہیں، لاکھوں روپے ہوا میں اڑا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ انسانی کیفیات ہے، ہم سب کو چاہیے اپنا رویہ درست کریں، شیطانی کاموں میں 1 روپیہ بھی خرچ نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جی بھر کے خرچ کریں، کیونکہ کون سا ضائع ہو رہا ہے؟ آخرت کے بینک میں جمع ہو رہا ہے۔ یہ کوئی حبیب بینک تو نہیں ہے، یہ کوئی نیشنل بینک تو نہیں ہے جو دیوالیہ ہو جائے گا یا کوئی بھٹا اس کا بیٹھ جائے گا، نہیں، یہ آخرت کا بینک ہے، یہ اللہ کی نگرانی میں چل رہا ہے۔ جو پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں وہ آخرت کے بینک میں جمع ہو رہا ہے اور آپ کو دگنا چگنا کر کے انعامات کی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں لوٹا دیا جائے گا۔ تو اللہ کے راستے میں کھل کے خرچ کرنا چاہیے۔ امیر مسلمان تبھی بچیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر لوگ مارے گئے سوائے ان امیر لوگوں کے جو دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، جہاں موقع ملا، جہاں ضرورت پیش آئی وہاں اپنا مال، وہاں اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، وہ امیر لوگ بچیں گے۔ اب اتنے ایسے امیر لوگ کتنے آپ اندازہ کر لیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کافر ہم سے زیادہ امیر ہیں، میرے بھائیوں ساری دنیا کے کافروں کی دولت بھی اکٹھی کر لی جائے نا، مسلمانوں کے پاس اس سے زیادہ دولت ہے۔
صرف سائنس کے چند میدان ہیں یا ٹیکنالوجی کے چند میدان ہیں یا کچھ ایجادات کے کچھ معاملات ہیں جن میں مسلمان کچھ پیچھے ہیں. باقی دولت کا مسئلہ، ایسے ایسے امیر عرب مسلمان ہیں، سونے کے جہاز بنوائے ہوئے، سونے کے واش روم، سونے کے گھر. یہ جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، ٹک ٹاک کا مالک ہے، فیس بک کا مالک ہے، یوٹیوب کا مالک ہے، بل گیٹس جو کہ مائکروسافٹ کمپنی کا مالک ہے، ایسے امیر لوگ جو دنیا کے، ان کو تو مسلمان اپنی جیبوں میں رکھے پھرتے ہیں. ان کی امیری کچھ بھی نہیں ہے ان مسلمانوں کے سامنے. عرب میں ایسے ایسے امیر مسلمان موجود ہیں، اور ساری دنیا کی جو دولت ہے اس میں مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے. لیکن خرچ کہاں ہو رہی ہے؟ اپنی آوارہ گردی پر، اپنی عیش پرستی پر، اپنی دنیا کی چند روزہ خواہشات کے اوپر خرچ ہو رہی ہے. اگر وہ دولت اسلام پہ لگ جاتی اور صحیح طریقے سے صرف ہو جاتی تو الحمدللہ آج پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا ہو چکا ہوتا. ہر جگہ مسلمانوں کے بڑے بڑے مراکز نظر آتے. لیکن یہ تو مسلمان ہیں بیچارے صدقہ و خیرات سے اور چندہ وغیرہ اکٹھا کر کے، دیگر مسلمان کچھ جو ہے چیئرٹی کر کے اس طریقے سے معاملات لے کے چل رہے ہیں. اب بھی اللہ کا شکر ہے، بہت دین کا کام ہو رہا ہے. لیکن امیر مسلمان اس میں بہت پیچھے ہیں، جن کو اللہ نے اربوں دیا، کھربوں دیا، جن کے پاس پیسے گننے کا کوئی سسٹم نہیں، اتنا پیسہ ہے. لیکن ان کی حالت یہ جو میں نے آپ کو بتا دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بعد میں کہتے پھرو گے کہ میں صدقہ و خیرات کر لیتا، تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جاتا، آج صدقہ و خیرات کر لو، آج میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ. میں تمہیں موقع دے رہا ہوں، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس موقع کو ضائع نہ کریں. آخری آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. اب یہ دو باتیں میں نے تمہیں سمجھا دی ہیں، آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 میں. آخر میں ہمارا اعلان بھی سن لیں. آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ تعالیٰ ہرگز تمہیں مہلت نہیں دے گا جب تمہاری موت کا وقت آ جائے. ہرگز کبھی بھی مہلت نہیں ملے گی. اس سے پہلے یہ فائدہ اٹھانا ہے. موت آ گئی، چاہے نیک ہے چاہے برا ہے، چاہے بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے، چاہے کالا ہے چاہے گورا ہے، چاہے عوام ہے چاہے بادشاہ ہے. اپنی موت کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا. امیر لوگ یہ نہ سمجھیں، بادشاہ لوگ، کہ ہم بچے رہیں گے، ڈاکٹر ہمیں بچا لیں گے. اگر ایسا ممکن ہوتا تو یہ ڈاکٹروں کی فوج اپنے ارد گرد کھڑی کر لیتے، چلو مرنے سے بچ جائیں. اور ہم دنیا کے امیر لوگوں کو، بڑے بڑے بادشاہوں، ڈکٹیٹروں کو روزانہ مرتے ہوئے دیکھتے ہیں. کوئی آج گیا، کوئی کل گیا. ایسا ممکن نہیں. موت کا خاتمہ ممکن نہیں، موت سے بچنا ممکن نہیں. اور موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس حقیقت کا بڑے سے بڑا فرعون، نمرود، حامان، شداد اور قارون بھی انکار نہیں کر سکا. ابو جہل جیسا بدماش اور اسلام دشمن غنڈہ، وہ بھی موت کا انکار نہیں کر سکا. اور وہ بڑا کرتا پھرتا تھا، مسلمانوں کو للکارتا پھرتا تھا. آخرکار جنگ بدر میں کتے کی موت مارا گیا. مسلمانوں نے طاقت کے ذریعے وہ جنگ جیت لی. میرے بھائیوں، اس بات کو یاد رکھیں، موت کا انکار بڑے سے بڑا کافر بھی نہیں کر سکا. تو مسلمان کیا کرے گا؟ مسلمان تو ویسے ہی ایمان رکھتا ہے. آج کے لیے پلان بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، موت ختم ہونے والی ہے، موت کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے دنیا سے موت کا ہی خاتمہ ہو جائے. یہ ناممکنات میں سے. جتنے بھی مذہب بیدار ہیں کان کھول کر سن لیں، جتنے بھی سیکولر، بے دین اور لبرلزم کے دائی ہیں کان کھول کر سن لیں. دنیا کی کوئی طاقت، کوئی سائنس، کوئی فارمولا، کوئی تھیوری موت کا خاتمہ نہیں کر سکتی. ساری دنیا کے سائنسدان الٹے بھی لٹک جائیں، یہ ناممکن ہے، کیونکہ زندگی اور موت کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. زندگی بھی وہی دیتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے. تو عقل مند بندہ وہ ہے، سب سے بڑا عقل مند، کہ جو مرنے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کرے. اور سب سے بڑا بے وقوف آدمی ہے جو موت کو بھول جائے، آخرت کو بھول جائے اور دنیا کمانے میں، دنیا کا مال کمانے میں لگا رہے. اور اسے اپنی بے وقوفی کا مرنے کے بعد اندازہ ہو جائے گا. اگر بندے کی آخرت بچ گئی، دنیا کم بھی مل گئی، گزارا ہو جائے گا، یہ آخرت کے امتحان میں پاس ہو جائے گا. دنیا 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 اسی کام میں لگا رہا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ قرآن، نہ سنت، نہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنی زندگی میں لایا،
اسی حالت میں مر گیا تو چند روزہ زندگی ہے، اس میں وہ چند نوالے اچھے کھا کے گزار لے گا، اور اس کے بعد جو اس کا انجام ہونے والا ہے وہ کیا ہے؟ آخرت کی تباہی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز کسی کو مہلت نہیں دے گا جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا، ناممکن ہے۔ آخری جملہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو، جو دن رات تم اعمال کر رہے ہو، تمہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب ہر وقت تمہیں نظر میں رکھے ہوئے، صبح کے اوقات میں، شام کے اوقات میں، اندھیرے میں، اجالے میں، تنہائی میں، جلوت میں، خلوت میں، سفر میں، حضر میں، ہر پوزیشن میں اللہ تعالیٰ تمہارے ہر حال سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو۔ یہ نہ سمجھنا کسی نے دیکھا نہیں، پتہ نہیں چلا، کسی کو علم نہیں ہوا، حساب کتاب تو اللہ نے لینا ہے، بندوں کو پتہ چلا نہیں چلا یہ تو بات کی بات ہے۔ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے فرشتوں کو پتہ ہے، اللہ کے فرشتے ایک ایک بات کو نوٹ کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے 12ویں سپارے میں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی بات بندہ زبان سے نہیں نکالتا مگر اسے لکھنے کے لیے ایک تیار فرشتہ ہر وقت بیٹھا ہوا ہے، لکھ رہا ہے اسے۔ اچھائیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، برائیاں بھی لکھی جا رہی ہیں۔ ہم عام طور پہ لوگوں سے بچنے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں، یار کسی کو پتہ نہ چل جائے، محلے دار کو پتہ نہ چل جائے، پڑوسی کو پتہ نہ چل جائے، اس کے لیے بڑے چوکس ہوتے ہیں ہمیں، رشتہ داروں کو نہ پتہ چل جائے۔ اور اللہ کو پتہ چل رہا ہے اس کی فکر نہیں، حساب تو اللہ نے لینا ہے کہ پڑوسی نے لینا ہے، حساب اللہ نے لینا ہے کہ رشتہ داروں نے لینا ہے۔ میرے بھائیو اللہ سے ڈرے، مخلوق بعد میں ہے، خالق پہلے اپنے پروردگار، اپنے خالق، اپنے پیدا کرنے والے سے ڈرے، اس کے بعد مخلوق کا نمبر ہے جس نے حساب کتاب لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت والی زندگی اور قرآن و سنت والی موت نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔